کہ جو لوگ یقین کا معنی معرفت کرتے ہیں، ملاحدہ ملحد لوگ جو دین میں تبدیلی کرتے ہیں، پتہ نہ کیا کہ یقین سے مراد موت ہے۔ فَمَتَا وَصَلَاتُ مِنَ الْمَعْرِفِ سَقْطًا تکلیف، وہ کہتے ہیں جی جب آدمی جو ہے نا جی وہ مقام معرفت پہ پہنچ جاتا ہے، اس پر پھر اس کی عبادات ساری معاف ہو جاتی ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ کے پیغمبر سرکار دو عالم عالم بیماری میں بھی اگر پوچھے اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی، ہر وقت فکر تھی تو نماز کی۔ ذرا جب آپ کو بیماری میں چلنے کی توفیق ہوئی تو آپ حضرت علی اور حضرت فضل رضی اللہ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بھی مسجد میں آئے اور بیٹھ کے نماز پڑھی۔ اس لیے نماز اتنی اہم چیز ہے۔ تو یہ کہنا کہ فلاں جو ہے وہ تو جی اللہ سے مل گئے اور اللہ تک پہنچ گئے، ان کو عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو کسی قسم کے وہ تو پہنچے ہوئے لوگ ہیں، وہ تو واصل باللہ ہیں، اللہ میں فنا ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ بہت سارے لوگ یہاں بھی آتے ہیں حج میں، اپنے ہوٹل میں بیٹھے رہتے ہیں، حرم کی نماز نہیں پڑھتے۔ ایک ان کے پیر صاحب آئے تھے، اس سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ نماز پڑھنے نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے مجھے تو عبد القادر جیلانی یہاں نماز پڑھانے آتے ہیں، میں ان کو چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں؟ اچھا اسی طرح بہت سارے جھوٹے پیر ہیں جو پاکستان میں ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں نماز پڑھو گے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے ہمارے مرشد تو روز نماز مکہ مدینے میں پڑھتے ہیں۔ یعنی اندازہ کرو نماز مکہ مدینے میں پڑھتا ہے، روٹیاں ہماری توڑ رہا ہے۔ بھائی مکہ مدینے والے اس کو کھانا نہیں دیتے، بس ایک جھوٹ ہے اور لوگوں کے دماغوں میں پردے پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ کیونکہ جب کوئی کسی کو کہہ دے کہ بھئی نماز بھی معاف، روزہ بھی معاف، بس پیر کا دامن مضبوط پکڑو، پیر مضبوط ہے تو تمہیں چھڑا کے لے جائے گا، پتہ نہیں مضبوط سے کیا مراد ہے، کہاں چھڑا کے لے جائے گا۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ ہذا کفر و ضلال و جہل، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ واصل باللہ ہو گیا، تکلیف معاف ہو گئی، وہ گمراہی ہے، جہالت ہے۔ فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته۔ اللہ کے پیغمبر جو تھے وہ تو سب سے زیادہ اللہ کی صفات کو جاننے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو سب سے بڑی معرفت حاصل تھی۔ ہمارے مستحق و تعظیم وَكَانُوا هَذَا أَعْبَدُ أَكْثَرُ النَّاسِ عِبَادَةً وَمُوَاظَبَةً عَلَىٰ فِعْلِ الْخَيْرَاتِ لَهِينَ الْوَفَاتِ۔ اس کے باوجود وہ سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے۔ یعنی حضور رات کو جب تہجد پڑھتے تھے نا جی، تو تہجد میں 8 پارے بھی کبھی کبھی آپ پڑھتے تھے، اور کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں جو تھے نا ان پہ غلب آ گئے۔ ایک دن بھی عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اتنی مشقت آپ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کو بتلا دیا ہے کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، تو پھر محنت کرنے کا کیا فائدہ؟ فرمایا اللہ کی بندی، جس رب نے مجھے یہ مقام دیا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اس کا شکر نہ کروں؟